ہم کہتے ہیں قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، حالانکہ کتابیں تو اور بھی بڑی نازل ہوئی تھی۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اور اگلی بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ تورات نازل کرنی تھی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ طور کے اوپر آ، تجھے تورات ملے گی۔ جب انجیل نازل کرنی تھی تو فرمایا اپنے عبادت خانے میں آئیے یا عیسیٰ، آپ کو انجیل ملے گی۔ جب زبور نازل کرنی تھی تو فرمایا کہ یا داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیں، آپ کو زبور ملے گی۔ لیکن جب قرآن کے نزول کی باری آئی، جب قرآن کو نازل کرنے کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب مکے میں آئیں آپ کو قرآن ملے گا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ غار ہرا میں آئیں آپ کو قرآن ملے گا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ مدینہ کے اندر آپ آئیں قرآن ملے گا، آپ طائف کے اندر آئیں وہاں پر قرآن ملے گا، مسجد اقصیٰ کے اندر آئیں وہاں پر قرآن ملے گا۔ نہ بلکہ جبرائیل کو حکم دیا اور کہا جبرائیل یہ قرآن پکڑ اور مصطفیٰ جہاں پر موجود ہے وہاں پر قرآن لے کے پہنچ جا۔ اگر مصطفیٰ مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں لے کے پہنچ، اگر مصطفیٰ مدینے میں ہیں تو قرآن مدینے میں لے کے پہنچ، اگر مصطفیٰ سفر کے اندر ہیں تو وہاں پہ پہنچ، اگر مصطفیٰ مسجد میں ہیں تو قرآن مسجد میں لے کر پہنچ، اگر مصطفیٰ بستر کے اندر آرام کر رہے ہیں تو وہاں پر قرآن لے کے پہنچ۔ اور حضرت والا ایک اور بھی بڑی خاصیت کی بات ہے قرآن کی کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کتابیں یکجا نازل ہوئیں، ایک بار نازل ہوئیں، کتاب کی شکل کے اندر نازل ہوئیں، لیکن کتاب کی شکل کے اندر نازل ہوئیں، آج وہ بکھر گئیں، آج وہ محفوظ نہ رہ سکیں، آج وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئیں۔ لیکن قرآن کی خاصیت دیکھو، قرآن کیسا کمال معجزہ ہے، قرآن کیسی کتاب ہے، علیحدہ علیحدہ نازل ہوا، کبھی کوئی سپارہ کا حصہ نازل ہوتا ہے، کبھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کبھی جناب والا کوئی صورت کا حصہ نازل ہوتا ہے، اور الگ الگ نازل ہوا، ایسا محفوظ ہوا، ایسا یکجا ہوا کہ قیامت تک کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں جمع ہوا، کیوں ایسے محفوظ ہے؟ کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اپنے لیے لیا، اپنے ذمہ کرم پر لیا قرآن کی حفاظت کو، لیکن اس کا سبب اللہ نے صحابہ کرام کو بنایا کہ صحابہ نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے نمازیں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے اذان نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی، اور اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، آج ہم نہ ہوتے۔